اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کوئی کہتے ہیں، 9 ربیع الاول کوئی کہتے ہیں، 12 ربیع الاول عالم فیل صبح کے وقت، عالم فیل کا سال کہا جاتا ہے، صبح پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر 20 اپریل یا 22 اپریل 571 تاریخ بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے ان کے والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جب ولادت میرے جسم سے ایک نور نکلا، پورے شہم جو پورے ملک کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ بھی تقریباً اس مضمون پہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے تھے نا، اس وہاں پر ایک مندر میں 300 بت تھے کھڑے ہوئے، وہ بت بھی یکایک گر گئے، اور ایک آگ تھی جو آگ کی سالوں سے پوجا کرتے تھے وہ لوگ، اور وہ آگ بجھ ہی نہیں رہی تھی، وہ آگ بھی اسی رات بجھ گئی اور بحر ساوا خشک ہو گیا۔ ایک دریا تھی ہمیشہ بہتی رہتی تھی، وہ بھی رات خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ نبی پیدا ہوئے، تو ان کے پیدا ہوئے سو رات ایسے معجزات ہوئے۔ اور ولادت کے بعد حضرت آمنہ عبدالمطلب ان کے سسرے کو خوشخبری بھجوائی، اور انہوں نے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے کر گئے، جا کر وہاں پر دعا کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر ادا کیے، اور آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اور اس کے بعد ان کے والدہ دودھ پلائے، اس کے بعد ان کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا۔ اس وقت ان کے گود میں جو بچہ تھا نا، ان کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ کو بھی وہ دودھ پلائے۔ پھر بنی سعد میں عرب کے باشندوں کا دستور تھا، یہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ دستور تھا کہ شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے اور بچے طاقتور رہنے کے لیے جو دودھ پلانے والے دایاں کو اجرت کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بتا چکی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ان کی بکری تھی جو بہت ہی کمزور تھی۔ اس کے بعد یہ بتا چکی ہوں آپ کو کہ سب اپنے اپنے بچے لیے، جب حضرت حلیمہ پہنچے تک سارے بچے ختم ہو گئے تھے مالدار لوگوں کے۔ پھر ایک بچہ تھا تو کوئی بولے کہ ایک بچہ ہے، جاؤ لے لو، وہاں پر کچھ اجرت تو نہیں ملے گی تم کو۔ وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بہت بابرکت بچہ ہے، بہت اچھا۔ اسی طرح سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر بھی حارث تھے، تو ان کو بولے کہ ایک بچہ بچا، شاید ان کے قدم سے شاید برکت دے دیتے شاید اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح سے اس بچے کو واپس لے کے آ رہے تھے، جب ان کی گدھی جو سوار تھے نا اتنی تیز دوڑ رہی تھی، جاتے وقت تو لاسٹ میں پہنچے تھے، اتنی بیمار تھی۔ اب چلتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے تو اتنی جلدی قافلہ سب سے آگے جا رہی تھی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیاں بولنے لگے، اے حلیمہ یہ گدھی جاتے وقت تو آہستہ آ رہی تھی، یہ کون سی دوسری ہے کیا؟ تو نہیں، وہی ہے۔ تو اس طرح سے جبھی سے ان کے مطلب برکات ان کا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ قافلہ پیچھے رہ گیا، سب سے پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اس کے بعد وہاں پر خوشحالی جہاں پر تھی، ان کی بکریاں چلاتے تھے، اور حضرت حلیمہ کے دوسرے بچے بھی تھے، اور شیمہ ان کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے تھے، پھر آتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کھیل رہے تھے
ان کے حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا لٹا کے ان کو، یہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تشریف لا کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کو پکڑ کے لٹائے اور دل سینہ چاک کر کے دل نکالے، ایک دل کا لوتھڑا جو خون کا تھا نکال کے پھینک دیے، وہ جو شیطان کا حصہ تھا، پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے سونے کی تشت میں رکھ کے دھو کے پھر سے اس کو اپنی جگہ رکھ دیے، پھر سیدھے، پھر بچے وہاں پر دوڑ کے اپنے ماں حلیمہ کے پاس گئے اور ان کے شوہر حارث بھی آئے بھاگتے ہوئے، محمد کا قتل ہو گیا، تو وہ پریشان ہو کے بھاگ کے آئے، اس کے بعد انہوں نے سوچے کہ اب یہ بچے کو رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اس طرح سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 6 سال کی عمر تک اپنے والدہ کے آغوش میں محبت میں رہے۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد یثرب جا کر ان کے قبر کی زیارت کرنا چاہ رہے تھے، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خادم ام ایمن اور سرپرست عبد المطلب کے 500 کلومیٹر کچھ فاصلہ تھا، تو مدینہ لے کر تشریف لے گئے یثرب کے پاس، وہاں 1 مہینہ رہنے کے بعد واپس ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا پہنچ گئے، وہاں پر ہی ان کی رحلت کر گئے، وہاں پر بھی ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد آگے کا واقعہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں انشاءاللہ بک بھی لکھنے والی ہوں، دعا کریے کہ جیسا سنت کا اور سوروں میں جو ہے کون سے سوروں میں کتنا حکم ہے، کیا کرنے کے حکم ہے، کیا نہیں کرنے کے حکم ہے، سورہ بقرہ میں 1000 چیز ہے جو نہیں کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور 1000 کرنے کا حکم دیا، تو اس طرح سے پوائنٹ جو لکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی میں، اور ہر سورہ ناس سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ دعاؤں میں خیال رکھیے اور اس کو جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی پیپر بھی سینڈ کروں گی آپ لوگ کو، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔